انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اغر بن یسار المزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور کثرت سے توبہ کیا کرو، اس سے معافی مانگا کرو، میں خود روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کی بندگی اور شکر گزاری اختیار نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور عزت کی چاہت اور محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اور فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت مسلمان کے دل میں مچا دیتی ہے۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرے اور فرمایا، دیکھو یہ مردار کس درجہ ذلیل و خوار پڑا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ اگر دنیا کا درجہ حق تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جیسا بھی ہوتا تو کسی کافر کو ایک چلو بھر پانی بھی نہ ملتا۔ فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے، دنیا برباد شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے، مگر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے اور تہجد گزار بھی ہوں گے، مگر دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا اور مال و دولت کی محبت سے پاک رکھیں۔ دنیاوی مال و اسباب کمائیں، انہیں استعمال بھی کریں، مگر ان کی چاہت اور رغبت کو دل و دماغ میں ہرگز جگہ نہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم آپ سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے اسی وقت سے آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ کسی کو بھی نہیں پہچانتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرب الہی کے بعض لمحات ایسے بھی گزرتے تھے کہ آپ بجز ذات حق کے کسی کو نہ پہچانتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت خاص معیت اور قرب کی تجلیات میں محو تھے۔ غلبہ حضور مع الحق کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پہچان سکے اور دریافت فرمایا کہ من انت، تو کون ہے؟
عرض کیا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہچانا، لہٰذا پھر دریافت کیا من عائشہ، عائشہ کون؟ عرض کیا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ پھر بھی آپ کو اس حالت میں افاقہ نہ ہوا اور دریافت فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ عرض کیا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر دہشت اور خوف کا غلبہ ہوا اور چپکے سے واپس ہو گئیں۔ پھر جب آپ کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، مجھ پر اللہ کے قرب و معیت میں کبھی کبھی ایسا خاص وقت آتا ہے کہ اس میں نہ تو مجھ تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے حارث، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا میں نے اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی۔ آپ نے فرمایا غور کرو اے حارث، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر شے کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دنیا سے اپنی جان نکال کر رب کو پہچانا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہے۔ میں نے دنیا سے بیزار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے۔ اب رات کو بیدار رہتا ہوں۔ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جنتیوں کو باہم ملاقات کرتے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمی لوگوں کو آگ میں ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک روایت میں ہے شرمسار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس پر قائم رہو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کاش ہمارا بھی یہی حال ہو جائے اور ہم ایمان کی حقیقت کو پالیں۔ آمین۔